دن کو صیام اور رات کو قیام کے لیے مقرر کیا ہے۔ نفس کی اصلاح میں نماز اور روزے کا بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر اور نماز سے چاہو۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کریمہ میں لفظ صبر سے مراد صوم لیتے ہیں، کیونکہ اس کی وضاحت دوسری حدیث میں بھی ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ اندازہ کریں، انسان اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک رکھتا ہے، صبر کیے رہتا ہے۔ ابھی جمعہ کا وقت ہے، جو روزے دار اگر آپ اس کے سامنے کھانا لا کر کے پیش کریں یا پانی اس کو لا کر کے دیں اور یہ کہہ دیں کہ ابھی کھا لو یا پی لو، وہ نہیں پیے گا، صبر کرے گا۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو روک رکھتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو روزہ دنیا سے زہد پیدا کرتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے، انسان کی خواہشات کو دبا دیتا ہے، اور نماز یہ آخرت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ آخرت کے بارے میں یا آخرت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو انعامات، جو وعدے، جو ثواب مقرر کیا ہے، اس کی طرف انسان کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ روزہ شہوات سے انسان کو روکتا ہے اور نماز فواحش اور منکرات سے انسان کو روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز برے کاموں سے، فحش گوئی سے، منکرات سے، برے اعمال سے انسان کو روکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ یہ ڈھال انسان کے لیے دنیا میں اس اعتبار سے ہے کہ وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے، برائیوں سے ڈھال ہے، اور آخرت میں اس اعتبار سے ڈھال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان کو بچاتا ہے۔ انسان کے لیے یہ آخرت میں بھی ڈھال ہے اور دنیا میں بھی ڈھال ہے۔ قیام رمضان، یہ ماہ رمضان کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی کہ انسان اس مہینے میں قیام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، صلاۃ اللیل، قیام اللیل یا صلاۃ التراویح، یہ مختلف نام ہیں، ان سب چیزوں کا انسان پابند رہے، حریص رہے، اور یہ انسان کی گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان اور احتساب ہو۔ ایمان ہو کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، ایمان اس بات پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اسی اعتبار سے ہم اس چیز کو انجام دیں، خواہشات کے بجائے اللہ کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کریں، اور احتساب ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہو، اجر کا یقین ہو، اس کی رغبت ہو، جو اس کے وعدے ہیں، جو انعامات اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے اس کی طرف رغبت ہو، اجر کی خواہش ہو۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیز پہ عمل کرتے ہوئے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یا جس طرح سے شریعت میں بتایا گیا ہے اسی اعتبار سے عمل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے جو وعدے، جو ثواب مقرر کیا اس پہ بھی اس کو ایمان اور یقین رہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ فلاں نیکی ہے، پتہ نہیں یہ نیکیاں ملیں گی کہ نہیں ملے گی، نہیں، بلکہ اس کی طرف اس کی لالچ ہو، اس کی رغبت ہو، اور اس پر بھی ایمان اور یقین ہو۔ آپ دیکھیں، میں اس تعلق سے نہیں بحث کرنا چاہتا کہ قیام اللیل یا تراویح کا حکم کیا ہے، کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، مجھے اس تعلق سے نہیں بحث کرنی ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس تعلق سے مختلف قسم کی احادیث اور کئی احادیث ہیں جس میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ آپ دیکھیے، ماہ رمضان کے آغاز میں مسجدوں کا کیا حال رہتا ہے، تراویح کا اچھا خاصا اہتمام رہتا ہے، پوری مسجد بھر جاتی، بلکہ باہر بھی مصلی لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آہستہ آہستہ تعداد گھٹتی جاتی ہے، اور حال یہ رہتا ہے کہ صف بھی گھٹتی جاتی ہے، اور امام کے پیچھے چند مقتدی رہتے ہیں جو اس عمل کا اہتمام کرتے ہیں۔ مجھے اس سے نہیں بحث کی یہ سنت ہے اس لیے لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہ یا واجب ہے یا فرض ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ ایک نیکی کا عمل ہے، اور یہ ہمیشہ آپ کو نہیں ہمیشہ آپ کو یہ عمل نہیں ملنے والا ہے۔ 12 مہینوں میں سے ایک مہینے میں آپ اس وقت اس عبادت کی نہیں پابندی کر سکے،
یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک مہینہ بھی اس عمل پر جمع رہنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے، تو ہم زندگی بھر اللہ رب العالمین کے دین پہ یا دین اسلام کے دیگر احکام پہ جمع رہیں، یہ تھوڑا ایک مشکل اور مستبعد امر نظر لگتا ہے۔ لہذا انسان اس بات کا حریص رہے کہ جو بھی فضیلت یا جو احکام یا خاص طور پہ موسمی عبادات ہیں اس کی طرف انسان مائل رہے، اس کے طرف اس کا حریص رہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ سامعین کرام، ہمارا اور آپ کا جس عشرے سے گزر ہو رہا ہے یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور اس آخری عشرہ میں اللہ رب العالمین نے آخری 10 طاق راتوں میں سے ایک رات کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے نام سے متصف کیا ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہے، اس کی کیا فضیلت ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول اسی لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ کون سا قرآن یا کون سی کتاب؟ وہ کتاب جو انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس کتاب پر انسان عمل پیرا ہو تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد جنت میں داخلے کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کتاب کا، اس عظیم کتاب کا نزول اسی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں اس کا نزول ہوا ہے، لیلۃ القدر میں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہاں پر ایک قاعدہ کی وضاحت کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں، کل ما ادراک ادراہ وکل ما یدریک لم یدرہ۔ علماء کرام اس قاعدے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی وما ادراک کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی آپ کو کیا معلوم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا یا اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ لیکن جہاں پہ وما یدریک کے صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، وہ چیز واضح نہیں ہے بلکہ مخفی اور پوشیدہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے وما ادراک کا لفظ وما ادراک استعمال کیا ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، وما ادراک ما ہی، یا اسی طرح وما ادراک ما یوم الدین، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیکن ان ساری چیزوں کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اسی کے اگلی آیت میں کر دیا ہے۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، وما ادراک ما یوم الدین، مطلب اس طرح آگے اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دیا ہے۔ تو اسی طرح جہاں پہ وما یدریک آیا ہے، اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے مخفی اور پوشیدہ رکھا ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، وما یدریک لعل الساعۃ قریب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں کی بلکہ نشانیوں کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یا قدر کی جو رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے برابر نہیں کہا ہے۔ جیسے کوئی انسان کہے کہ یہ موبائل 1000 موبائل سے بہتر ہے، تو یہ موبائل ان 1000 موبائل کے برابر نہیں ہوا بلکہ اس سے بہتر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کی اچھائی کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت میں، مختصر عمر میں انسان اگر عبادت کرے تو اسے کتنی بڑی نیکی مل رہی ہے۔ اگر اس رات کوئی انسان جاگے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو آپ اندازہ کریں کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے باوجود انسان ان سب چیزوں سے کوتاہ اور غافل رہے تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ دوسرے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات فرشتے اور جبریل امین نازل اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ دوسری احادیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اس رات فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے جو نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کس رات میں؟ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں،
جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں انہی چند راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جو لیلۃ القدر ہوتی ہے. اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس میں فرشتے اور جبریل امین بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس رات میں اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں کہ یہ رات سلامتی والی ہوئی ہے. فرشتوں کی اتنے زیادہ تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ یہ رات اللہ رب العالمین نے سلامتی والی رات مقرر کر دیا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی شان میں یا اس کی فضیلت میں ایک مکمل صورت ہی نازل کر دی، اور اس صورت میں اسی رات کے متعلق اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے فضائل کا ذکر کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان لیلۃ القدر کو جاگے یا لیلۃ القدر کا اہتمام کرے اور اس میں عبادت کرے، اسے جاگ کر کے اسے آباد کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اگر انسان عبادت کر رہا ہے اور وہی لیلۃ القدر رہی تو اس کے لیے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے جب یہ ساری چیزیں یا یہ سارے نصوص یہ ساری فضیلتیں جب ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس رات کی تلاش کریں، ہم محنت کریں، جو طاق راتیں ہیں اس کا خصوصی طور پہ اہتمام کر کے اس میں جاگنے کی کوشش کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں. شب قدر کی جو خاص دعا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی تو مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی درگزر کر دے. اس دعا کا ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. اور اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا انسان کرتا رہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اتنی جامع دعا ہے. انسان اس طرح کے جو دیگر دعائیں ہیں اس کا بھی اہتمام کرے. اسی طرح سے جو ایک عالمی صورتحال بگڑی ہوئی ہے یا جو عالمی پیمانے پہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے خاتمہ کے لیے بھی انسان دعا کرے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرے. ورنہ یاد رکھیے یہ مہینہ اگر ختم ہو گیا اور آپ اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکے، اپنے آپ کو جنت میں داخل ہونے کا حقدار نہیں بنا سکے، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے. انسان اللہ رب العالمین کے سامنے روئے، گر گڑائے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو، توبہ کرے، اللہ رب العالمین سے ذکر و استغفار کرے. اور سب سے اہم چیز کہ اپنے عبادات میں اللہ رب العالمین کے سامنے وہ اخلاص پیدا کرے، اپنی عبادات میں وہ خالص رہے. ورنہ یاد رکھیں آپ دن رات مسجد کا چکر کریں، سجدہ ماتھا رگڑ رگڑ کے کریں، روزانہ کپڑے چینج کریں، روزانہ بڑا اہتمام کریں، ہمیشہ چلتے پھرتے قرآن لے کر کے چلتے رہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل پہنچے گا جو آپ کے دل میں ہے. اگر آپ کے دل میں یہ مقصد ہے کہ لوگ دیکھیں یہ سمجھیں بڑا نیک انسان ہے، جب دیکھو ہاتھ میں قرآن، جب دیکھو مصلی، جب دیکھو مسجد پہنچا رہتا ہے، یاد رکھیں جو آپ کے دل میں جو عمل ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے، اگر آپ اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے مقصد کو خاص اور اسی کو سب سے آگے رکھ رہے ہیں، اسی کو مقدم رکھ رہے ہیں، تو آپ کا عمل قابل قبول ہے. اور اگر آپ کا مقصد واہ واہی اور شہرت ریاکاری ہے تو یاد رکھیے آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اخلاص پہ اللہ رب العالمین نے زور دیا ہے، اخلاص کا حکم دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال تہامة بیضا یجعلها اللہ هباء منثورا، کہ میرے امت کی کچھ ایسی قومیں ہوں گی جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گی. تہامہ پہاڑ بڑی مشہور پہاڑی اور بہت بھاری بہت لمبے چوڑے پیمانے پر ایک مشہور بڑی پہاڑی ہے، اس طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، پہاڑیوں کے برابر ان کا عمل رہے گا، ان کی نیکیاں رہیں گی. آپ اندازہ کریں کہاں پہاڑ
اور آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا، کیا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجعلہ اللہ ھباء منثورا، وہ کہاں پہاڑ اور اسے اللہ رب العالمین پراگندہ ذروں کی طرح کر دے گا، ان کا یہ عمل رہے گا، کیونکہ خلوص نہیں ہے، الہیت نہیں ہے۔ لہذا انسان اس بات کا حریص رہے، پابند رہے کہ جو بھی عمل کرے اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اپنے اعمال میں خلوص الالہیت کی دعا کرے۔ اسی طرح سے جو بھی بچے ایام ہیں اسے انسان غنیمت سمجھے اور اس میں سنن نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ فرائض کا تو اہتمام آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرے۔ ہو سکتا ہے جس رات آپ صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں وہ شب قدر ہو، اور آپ کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے صدقہ خیرات کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس اگر 100 روپیہ ہے اور آپ نے کسی کو 10 روپیہ صدقہ کر دیا یا کسی کو دے دیا، تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ ہاں 90 روپے ہیں، لیکن ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، آپ کے پاس لگے گا کہ وہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین اسے آپ کے لیے رکھے رہے گا، اس کا اجر آپ کو دے گا، اور وہی آپ کو کام آئے گا۔ کس دن؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن یہ آپ کی اولاد، یہ دولت، یہ پیسے کام نہیں آئیں گے۔ تو اس محتاج انسان سے زیادہ فائدہ آپ کو ہو رہا ہے کہ آپ کو نیکیاں مل رہی ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا کہ آپ صدقہ خیرات اور دیگر عبادات میں پیش رہیں۔ سامعین کرام، چند ضروری تنبیہات یا کچھ باتوں کی طرف میں اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کے تقدس، اس مہینے کے عظمت کو برقرار رکھیں اور اس کا شعور اور احساس کریں کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اسے ہلکے میں نہ لیں، یہ نہ سمجھیں کہ عام دنوں کی طرح یہ بھی ایک دن ہے یا عام مہینوں کی طرح یہ بھی ایک مہینہ نہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مہینے کے عظمت اور تقدس کو اپنے دلوں میں رکھیں، اس مہینے کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ اگر آپ عبادات نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس مہینے کا مذاق نہ اڑائیں، آپ اس مہینے میں برائیاں کر کے اپنے آپ کو ترم خواں بننے کی کوشش نہ کریں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، 21ویں رات تھی، تراویح کے بعد یہاں سے گھر تک جانے کے درمیان افسوس ہوا کہ 21ویں رات ہے، اس کے باوجود مسلم گھرانے سے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا یہ اس مہینے کے تقدس کو پامال کرنا نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس مہینے کی عظمت اور اس کا مقام و مرتبہ یا اس کی فضیلت مجھے نہیں معلوم ہے؟ اس کے باوجود آپ جان بوجھ کر کے گانا سن رہے ہیں، وہ بھی فل آواز میں، کہ جو بھی راستہ پہ آ رہا جا رہا وہاں تک آواز پہنچے۔ یہ ہمارا دل ہے، یہ ہمارا احساس ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ افسوس ہوتا ہے، واللہ افسوس ہوتا ہے۔ دوسری قومیں جو ہیں، کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ وہ اپنا پروگرام روک دیتی ہے اگر کہیں اذان ہو رہی ہے، یا اگر آپ نماز پڑھنے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پرمیشن دے دیتی ہے کہ آپ جائیں نماز پڑھ لیں، کیونکہ ایک دینی چیز ہے، مذہبی چیز ہے یا دھارمک چیز ہے، اور ایک مسلمان اتنا بے حس ہو چکا ہے، اس کا شعور اتنا زیادہ مر چکا ہے، اسے احساس تک نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کس موقع پہ کون سا کام کر رہا ہے۔ یہی صرف رمضان کا حال نہیں ہے، بلکہ دیگر معاملات میں بھی اسی طرح کا حال ہو چکا ہے۔ کچھ دن پہلے قبرستان کی طرف جانے کا اتفاق ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ قبر کی زیارت کی جو مشروعیت ہے، اس میں سے ایک مشروعیت یا حکمت یہ ہے کہ انسان قبر میں جا کر کے یا قبرستان جا کر کے آخرت کو یاد کرے، یہ یاد رکھے کہ اس کا اصل ٹھکانہ یہی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو وہاں پہ افراد موجود تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی شادی میں آئے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جو انسان قبر میں اترا ہے، جو قبر کھود رہا ہے، وہ بھی دنیاوی باتوں میں اور صورتی ٹھونک کر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی یعنی کسی بھی طرح کا شعور نہیں ہے، کسی بھی طرح کا احساس نہیں ہے۔ ہمارا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے۔ اگر یہی ہمارا حال رہا تو اللہ خیر کرے، آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہوگا؟ جب ہم اتنا بے حس ہو چکے ہیں، اتنا ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، تو آگے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین سے انسان ہدایت کی دعا کرے، اور جو احکامات ہیں اس پہ دھیان دے کر کے اس پہ سمجھنے کی کوشش کرے، اتنی غفلت نہ برتے انسان۔ اور بھی دیگر چیزوں میں بھی جو بھی اللہ رب العالمین نے جو چیزیں، جو فضیلت یا اسلام کے اندر جو چیزیں، جو احکام، جو فضیلت آئی، اسے انسان جانے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اسے ہلکے میں نہ لے اور اسے دل سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے
کہ انسان ماہ رمضان یا سحری اور افطاری کے متعلق جو لطیفے اور چٹکلے بنائے جاتے ہیں اسے بنانے یا اسے عام کرنے سے اپنے آپ کو روکے، اس سے بچے، اس سے اجتناب کرے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے اور آپ عبادات کا مذاق بنائیں، یہ بہت بڑے شرم کی بات ہے اور بہت بڑے دادا گیری کی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس سے تجاوز کر کے اور اپنے آپ کو اتنا بڑا بننے لگ جائے کہ اس کے بارے میں مذاق بنائے۔ آپ کون ہوتے ہیں مذاق بنانے والے؟ اس طرح کے جو لطیفے بیان کیے جاتے ہیں سحری اور افطاری اور یہ ساری چیزوں کو لے کر کے بڑی سخت اور شدید وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اگر آپ ان سے سوال کریں تو کہتے نہیں تو ہم کھیل کود یا ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ بڑا عام سا جملہ آج کل وائرل ہوا ہے، اس کو سیریس مت لیں، مذاق تھا۔ شریعت کے معاملے میں مذاق حد ہوتا ہے۔ انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو مذاق کر رہے تھے، کھیل کود موج مستی کر رہے تھے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ ان سے کہہ دیں کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے معاملات کو لے کر کے یا اللہ تعالیٰ کی دین کو لے کر کے کنتم تستہزئون، تم اس کا مذاق بناتے ہو، اس پہ ہنسی مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی بہانہ مت بناؤ، کوئی عذر مت پیش کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد تم بے ایمان ہو گئے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کا اگر مذاق بنا رہا ہے تو گویا اس کی ایمان میں خلل ہے، اس کی ایمان میں کمی ہے، تب تو جا کر کے اس نے اتنی بڑی جرأت یا اتنی بڑی ہمت کے ساتھ یہ کام انجام دیا۔ لہذا انسان اس کا پابند رہے، حریص رہے کہ انسان اس طرح کی چیزوں میں اپنا وقت نہ ضائع کرے، بلکہ اگر کوئی اس طرح کی ہنسی مذاق کو عام کرتا، وائرل کرتا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسے سمجھائیں، اسے روکیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی علامات کی تعظیم کرتا ہے، اسے عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے بڑا سمجھتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یاد رکھیے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی کئی شکلیں، اس میں سے ایک دل کا بھی تقویٰ ہوتا ہے، انسان اس پر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے۔ تو یہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں میں پھنس گئے ہیں تو آپ کے ایمان کو خطرہ ہے اور آپ کے ایمان کے ڈگمگانے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز، اس مہینے کو ہم غنیمت سمجھیں اور اپنی اولاد، اپنے بچوں کو اس کے تعلق سے تربیت دینے کا ایک وقت خاص کر لیں اور انہیں بتانے سمجھانے پہ آگے رہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس مہینے میں ہم فلاں عبادت کرتے ہیں، ہم سحری اس لیے کرتے ہیں، افطاری اس لیے کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں، اس کی یہ فضیلت ہے، شب قدر کی یہ فضیلت ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ایک موقع ملا ہے، اسے غنیمت سمجھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، سمجھائیں، ورنہ یاد رکھیں یہی بچے جب بڑے ہوں گے آگے ان کو یہی یاد رہے گا کہ رمضان کا مہینہ صرف شربت اور پکوڑے کا موسم ہے، بس اس کے آگے ان سے اگر آپ پوچھیں تو بہت ہوگا تو اتنا کہہ دیں گے کہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اس کے آگے ان کو نہیں پتہ رہے گا۔ صرف ماہ رمضان نہیں بلکہ اور بھی دیگر جو اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے کسی کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا، ان کا ایک بچہ جو سن تمیز کو پہنچ چکا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ان کی داڑھی موچھ دیکھو، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جا کر کے اپنی داڑھی موچھ بنوا لیں۔ یہی حال جو رہا کہ ہم اسلامی احکام سے دور رہے تو یہ صرف داڑھی موچھ اور ان سب چیزوں میں نہیں بلکہ دیگر عبادات میں بھی ہماری اولاد ہمارے تعلق سے کہے گی کہ ہاں ان کو دیکھو، ان کے پاس کوئی کام دھام ہے نہیں، اس لیے دن رات مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا وقت نہیں کٹ رہا اس لیے قرآن میں لگے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑے بیوقوف ہیں جو پیسہ بچانے کے بجائے خرچ کر رہے ہیں۔ یہی اولاد ہمارے اوپر، ہمارے لیے یہی جملے کسے گی۔ اگر ہم اسلامی احکام سے روگردانی اختیار کریں گے، اسلامی احکام سے اگر ہم دور رہیں گے، جو بھی احکام اور جو فضیلتیں اگر اپنے آپ کو نہ سمجھیں، اسے نہ اپنے اولاد کو بتائیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ اسی طرح
جو بھی بچے ایام ہیں اس ماہ رمضان کے، اسے غنیمت سمجھ کے انسان عبادات میں پیش رہے، جو کوتاہیاں ہوئی ہے اسے اللہ رب العالمین سے اس پر نادم ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جو بھی بچے ایام ہیں اسے غنیمت سمجھتے ہوئے آگے بڑھے، عبادات کی طرف آگے بڑھے، نماز کی پابندی کرے، روزہ وغیرہ سے بھی اگر اس کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو رہی تو اس کا بھی حریص رہے، پابند رہے، اور دیگر جو عبادات سنن اور نوافل ہیں اس کا بھی اہتمام کرے۔ اور ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ عبادات کے لیے وقت نکالیں۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا داری کے لیے بہت سارا وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جمعہ کا وقت 12:30 بجے ہو جاتا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ کون بیٹھے، وقت نہیں ہے، باہر بھلے ہم کھڑے رہیں روڈ پہ، مسجد میں آنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح ملا جلا کر کے آدھا پون گھنٹہ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور ابھی آپ چائے خانے پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں 5 منٹ کا کام ہے چائے پینا، لیکن 5 منٹ کے بجائے وہ 50 منٹ ہو جائے، 5 گھنٹے ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ افسوس اس پر ہوتا ہے کہ دنیا داری کے لیے ہمارے پاس دنیا بھر کے وقت ہیں، دن بھر میں 800 900 1000 میسج آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں وقت صرف کرنے کے لیے ہے، لیکن عبادات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کسی سے کہہ دیں نماز کے لیے اور کسی کو وقت نہیں ہے، نہیں ٹائم ہے ہمارے پاس، نقصان ہو جائے گا، کون اتنا وقت برباد کرے؟ افسوس تو اس پر ہوتا ہے۔ تو عبادات کے لیے وقت نکالیں، چاہے وہ رمضان ہو یا